السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد سلیم عرف تاج سریہ بریلی سے آج میں پھر ایک اور دین حنفیت کا ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، اور مسئلہ تو پرانا ہی ہے لیکن تھوڑا سا نئے انداز میں۔ میں نے ایک بریلوی کو فون کرا اور پوچھا کہ مکہ کے مشرکوں کا وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ مشرک ہوئے، تو اس بریلوی نے کیا کہا آپ اس کی آڈیو سنیں، لیکن اس سے پہلے میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ مکہ کے مشرک اپنے بتوں کو الہ مانتے تھے، اور کہیں نہیں لکھا کہ مکہ کے مشرک اپنے بتوں کو الہ مانتے تھے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بتوں کی پوجا شروع ہوئی وہ بھی ان کو الہ نہیں مانتے تھے، وہ بھی ان کو وسیلہ ہی مانتے تھے۔ اور آج کا جو مشرک ہے دیوبندی بریلوی، وہ بھی ان کو وسیلہ مانتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں، لیکن الہ نہیں مانتے۔ ہاں، حالانکہ اس کو ماننا، اس کو الہ ہی ماننا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ جو مشرک ہوتے ہیں یہ اس کو اپنی طرف سے الہ نہیں مانتے، لیکن ہو ان کا الہ ہی جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں آپ، کہتا کوئی نہیں ہے۔ اگر آج کسی آپ قبر پجاری سے پوچھو گے کہ تو اس مردے کو یا اس قبر والے کو رب مانتا کہ نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور یہ کیا کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں حالانکہ وہ اس کو الہ بنا لیتے ہیں، یہ ہے اصل مقصد۔ لیکن رضا خانی نے جھوٹ بولا کہ وہ ان کو الہ مانتے تھے۔ ایسا کوئی بندہ مشرک دنیا میں نہیں گزرا جو یہ کہتا ہو کہ ہم ان کو اللہ مانتے ہیں۔ اللہ ماننے والا کافر ہو جاتا ہے، اگر اللہ کے سوا کسی دوسروں کو اللہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دو اللہ کو معاذ اللہ یہ مانا کہ دو اللہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اتنی عقل تو مشرکوں میں ہوتی ہے کہ اللہ دو نہیں ہے، بس اس کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قبر والے ہیں یا یہ بت ہیں یہ ہمارے وسیلہ ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا ہے، تو ان کا وسیلہ لگاؤ۔ وہ ان کا اپنا کانسیپٹ ہے، جبکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں رات کے تیسرے پہر میں آسمانی دنیا سے نزول کرتا ہوں اور لوگوں کو پکارتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے آتا ہے، لیکن مانگنے والا کو ملتا ہی نہیں ہے۔ خیر وہ الگ موضوع ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے کو پکارتے ہیں وہ اس کو الہ مان کر نہیں پکارتے، اس کو اللہ کا نیک بندہ مان کر پکارتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ان کو الہ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے منہ سے نہیں کہتے، نہ ہی ان کے دلوں میں ہوتا، لیکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہا ہے؟ اب جو آیت قرآن کی رضا خانی نے دی مجھے، وَمَا يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهَ الْآخِرِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، یعنی جس کو وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا وہ اس کا معبود ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن میں آپ کو پھر وضاحت کر دوں، پکارنے والا جو ہے وہ یہ کبھی نہیں سوچتا میں جس کو پکار رہا ہوں یا علی مدد یا غوث مدد یا رسول اللہ مدد یا فلاں مدد، وہ اس کو اللہ سمجھ کے نہیں پکار رہا ہوتا، حالانکہ وہ اس کا رب ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہی آیت دی اور اس نے یہ جھوٹ بولا کہ مکہ کے مشرک جو تھے وہ ان بتوں کو رب مانتے تھے، اور یہ سراسر جھوٹ بولا، کیونکہ اس کو اپنا دھرم بچانے کی کوشش کری۔ اس نے قرآن میں جھوٹ بولا کہ وہ ان کو رب مانتے تھے، جبکہ میں اس سے پوچھتا رہ گیا کون سی آیت میں کہاں ہے بتاؤ، وہ نہیں بتا سکا، کیونکہ بتاتا تو پکڑا جاتا وہ۔ یہاں فرق کیا ہے، میں پھر ایک بار وضاحت کر دوں، شاید میری بات کسی کو کم سمجھ میں آئے، کہ جو انسان اللہ کے سوا غیب میں کسی کو پکارتا ہے تو وہ اس کو رب مان کر نہیں پکارتا، وہ اس کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر پکارتا ہے، چاہے وہ نبی کو پکارے، چاہے ولی کو پکارے یا کسی کو پکارے۔ لیکن اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس کا رب ہو جاتا ہے، کیونکہ پکار جس کو وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے وہ اس کا معبود ہو جاتا ہے، لیکن پکارنے والا اس کو رب مان کر نہیں، اللہ کا نیک بندہ مان کر پکارتا ہے۔ اسی کو شرک کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یا کسی کا وسیلہ لگانا، یہ شرک ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آپ لوگوں کو آ گئی ہوگی۔ اور یہ آڈیو ہے کیسے بریلوی رضا خانی نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کری، اور جب میں نے اس سے وضاحت مانگی تو وہ فون کٹ کر کے بھاگ گیا۔ تو آپ لوگ آڈیو سنیں، جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم برکت بھائی، خیریت سے؟ ہاں جی. ارے میں سلیم بات کر رہا ہوں بریلی شریف سے. خیریت سے؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ بریلی شریف کب سے ہو گیا؟ کب سے ہو گیا؟ ہاں. جب سے ہمارا اچھا آپ نے بنا دیا کیا؟ ہاں ہاں ہمارے رہنے کی وجہ سے ہو گیا. اچھا اچھا. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو مکہ کے جو مشرک تھے ان کا کیا عمل تھا جو مشرک ہوئے وہ؟ برکت بھائی کیا ہوا؟ کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ہاں کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیا بولتے تھے بتوں کو؟ جی. بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ بتوں کو الہ مانتے تھے. وسیلہ مانتے تھے بتوں کو؟ الہ. ہاں؟ الہ. الہ. تھوڑا سا ہمیں بتایا کہاں لکھا کہ وہ الہ مانتے تھے بتوں کو؟ کہاں لکھا کہ بتوں کو الہ مانتے تھے وہ؟ لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر. کیا الہ کے الفاظ ہاں؟ ہر آیت میں موجود ہیں. کیا ہے مطلب؟ قرآن کی آیت پڑھ کر کے دیکھیں. تو بتوں کے لیے ہے وہ؟ جی. کیا بتاؤ، تھوڑا سمجھاؤ نا مجھے. جی. تھوڑا بتاؤ نا کہ بتوں کو اللہ مانتے تھے. جی الہ مانتے تھے. تو بتاؤ نا لا کہاں تجعلوا مع اللہ الہا آخر. کون سی کہاں پر کون سی آیت میں یہ بتوں کے لیے آیت یہ مطلب یہ کہاں کون سے پارے کی آیت ہے؟ مجھے بتاؤ تھوڑا سا میں نکالوں. یہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ اللہ کو مانتے تھے نہیں؟ اور بتوں کو الہ مانتے تھے. اللہ کو مانتے تھے نہیں برکت بھائی؟ اللہ کو مان کر کے ساتھ میں بتوں کو بھی الہ مانتے تھے. نہیں تو مشرک کے معنی یہی تو ہے نا، جو اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہو. جی. اللہ کو جس طریقے سے الہ مانتا ہے اسی طریقے سے تو وہ تو یہ تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ وہ الہ مانتے. تو وہ تو یہ تو لکھا کہ یہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں. بالکل قرآن کی ہر آیت میں الہ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. الہ کے الفاظ بتوں کے لیے تو کہیں بھی لکھے ہوئے نہیں ہیں. یہ لکھے ہوئے ہیں. تو بتاؤ نا مجھے، تم بتاؤ مجھے کہاں کون سی آیت میں لکھے ہوئے، کہاں پر ہے، سورت کون سی سورت میں ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر. ارے تو بھائی یہ آیت پتہ نہیں آپ کہیں اور کی پڑھ رہا ہو نا، مسئلہ تو مجھے بتاؤ گے تبھی تم میں کھول کے دیکھوں گا نا کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بات کہ بتوں کے لیے آیت ہے. یہ بتوں کے لیے ہے یہ کہ بتوں کو اللہ مانتے تھے. میں نے تو کہیں نہیں پڑھی، میں نے تو کہیں نہ سنا، آج تک نہیں سنا کہ بتوں کو اللہ مانتے تھے. آپ ہی کہہ رہا ہو بھائی یہ بات. جی بالکل اللہ الہ مانتے تھے. کہاں لکھا یہی تو بولو کون سی آیت میں؟ میں وہ آیت لگا دوں گا نا، پڑھ دیکھ لوں گا، میں بتا دوں گا کہ لوگوں کو دیکھو برکت بھائی کا علم کتنا ہے ماشاء اللہ، کہ یہ آیت جو ہے کس لیے آئی تھی اور یہ کہاں پر فٹ کر رہے ہیں. میں نے آیت پڑھ کے سنا دی. تو مجھے بتاؤ نا کون سے پارے کی ہے، کون سی سورت کی ہے، کیا نمبر ہے، بتاؤ نا. میں اتنا حافظ نہیں ہوں نا کہ ایک دم تمہاری بات تم بولو پکڑ لوں.